بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید دور میں ہم نے زمین کا کونا کونا چھان مارا ہے، یہاں تک کہ ہم دوسرے سیاروں پر بھی قدم رکھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی یاجوج ماجوج کی جائے رہائش ہم کیوں نہیں ڈھونڈ سکتے؟ یاجوج ماجوج کے بارے میں بے تحاشا افسانوی باتیں مشہور ہیں، جس کی وجہ سے عام لوگ تو یاجوج ماجوج کو انسانی مخلوق ہی نہیں سمجھتے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یاجوج ماجوج کی قومیں حضرت حوا کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کے نطفے سے پیدا ہوئی تھیں۔ آئیے آج یاجوج ماجوج کی قوموں کا ذکر قرآن و حدیث میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان قوموں کی تخلیق کیسے ہوئی، اور اب یہ قومیں کہاں ہیں اور قیامت کے قریب یہ کہاں سے ظاہر ہوں گی۔ حضرت عقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک دفعہ ان کا نطفہ زمین میں گھل مل گیا اور پھر زمین سے تخلیق ہوئی۔ مصنف اس روایت کو خود ہی یہی کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام احتلام سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں۔ مختلف روایات اور تاریخی کتابوں سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج دو قبیلے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے۔ یاجوج ماجوج دو سردار تھے جنہوں نے ایک دوسرے کی بہنوں سے شادی کی اور قسم کھائی کہ اب وہ اپنے خون میں ملاوٹ نہیں کریں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی آپس میں شادیاں کی، اس طرح ان کی نسل پروان چڑھی۔ یہ انسان ہیں اور کافر ہیں، یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے انہیں کھا جاتے، یہ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے اور خشک چیزوں کو اٹھا کر ساتھ لے جاتے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے کہ جسموں کو چھپا لیتے۔ اس وقت میں دنیا میں ہماری آبادی کے ایک انسان کے بدلے میں یاجوج ماجوج کی قوم کے 10 افراد موجود ہیں، یعنی یاجوج ماجوج کی قوم ہم سے 10 گنا زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3348 میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے۔ تمہیں بشارت دیتا ہوں، تم میں سے ایک آدمی ہوگا اور باقی یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے۔ اس حدیث سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی۔ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے، اپنی وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے ماسکیکو کے آس پاس بتائے ہیں، اور بعض کا خیال ہے یاجوج ماجوج کا شہر چین کے بحیرہ منجمد شمالی میں اور مغرب میں غرقستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ قیامت کی 10 عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ذوالقرنین ایک نیک صفت اور عظیم بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و طاقت سے نوازا تھا۔ انہوں نے مشرق سے لے کے مغرب تک اپنی حکومت قائم کی۔ قرآن پاک کی سورۃ کہف کی آیت نمبر 83 سے 98 میں ملتا ہے، جس کی تفسیر ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ اس زمانے میں یاجوج ماجوج نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ یہ ایسے وحشی انسان تھے، انسانوں کو زندہ چیر پھاڑ دیتے اور خون کی ندیاں بہانا ان کا معمول تھا۔ یہ جوان لڑکیوں اور لڑکوں کو کھا جاتے، ان کو کھا کر خود کو دوبارہ جوان محسوس کرتے۔ پھر حضرت ذوالقرنین فتوحات کرتے کرتے یاجوج ماجوج کے قریب پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے شکایت کی، ہمیں کسی طرح ان ظالم قوم سے نجات دلائیں۔ اللہ پاک نے سورۃ کہف کی آیت نمبر 93 تا 98 میں فرماتا ہے،
یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے فسادی ہیں، کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں؟ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا، تیز آگ جلاؤ۔ لوہے کی چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا، میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ بس اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہ تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ تھا۔ کہا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے زمین بوس کر دے گا۔ بے شک میرا رب وعدے کا سچا اور حق پہ ہے۔ اب آپ یہ تو جان چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو کس نے اور کیسے قید کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کب اور کیسے اس دیوار کو گرا کر باہر آئیں گے۔ اس بارے میں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4080 میں پیش کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج اپنی دیوار کو ہر روز کھودتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب آ جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے، چلو کل کھودیں گے۔ پھر وہ سو جاتے ہیں، جب کل آتے ہیں تو وہ دیوار ویسے کی ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دوبارہ کھودنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ سورج کی روشنی کو دیکھنے کے آئے، لیکن ان میں سے ان کا سردار کہتا ہے، چلو سو جاتے ہیں، صبح کو دیکھیں گے۔ جب وہ سو کر آتے ہیں تو وہ دیوار ویسے کی ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ دیوار کو کھودیں گے اور ان کا سردار کہے گا، چلو بس کرو، اب کل کو کھودیں گے۔ تو ان میں سے کہے گا، انشاءاللہ اب ہم کل کو کھودیں گے۔ تب وہ دیوار ویسے ہی رہے گی، اور جب وہ کل کو کھودیں گے تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں نے اس دیوار کو دھاری دار اور چادر کی طرح دیکھا ہے، جس کی ایک طرف دھاری سرخ ہے اور دوسری طرف کالی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے۔ جس دیوار کی اور جس قوم کی حق تعالیٰ نے خبر دی وہ صحیح ہے اور درست ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کی تصدیق فرض ہے۔ مگر ہم کو اس دیوار کا موقع اور محل معلوم نہیں۔ ممکن ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ حائل ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے دجال کا ظہور ہوگا یا پھر یاجوج ماجوج کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دجال کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم دمشق سے مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑے پہنے، دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ ان کے سانس کی بھاپ جس طرف جس کافر کو پہنچے گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کر دیں گے۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے حضرت عیسیٰ مومنین کو کوہ طور پر لے جائیں گے، کیونکہ اس وقت یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، جن کو کبھی شکست نہ ہوئی ہے۔ یاجوج ماجوج ہر بلندی سے پھیل جائیں گے۔ جب یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے تو اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ بحر طبریہ کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب ان کا آخری گروہ وہاں سے گزرے گا تو وہ گمان کرے گا یہاں پر پہلے کبھی پانی بھی ہوا کرتا تھا۔ وہ ساری دنیا کو فتح کرتے ہوئے بیت المقدس تک پہنچ جائیں گے اور کہیں گے، اب ہم نے ساری دنیا کو فتح کر لیا۔ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج سارا پانی پی جائیں گے، ساری فصلیں کھا جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کوہ طور پر محصور ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے،
حضرت عیسیٰ کی دعا قبول ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہوگا جس سے ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں اور گندی بدبو پھیل جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ پاک بڑے بڑے پرندوں کو ان کی لاشوں کو اٹھانے کے لیے بھیجے گا۔ وہ ان لاشوں کو اٹھا کر دور لے جائیں گے، یہاں اللہ کا حکم ہوگا۔